اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ میں نے کوئی بیان نہیں کرنا، کوئی خطاب نہیں کرنا، بس اپنی حاضری پیش کرنی ہے مختصر سی، تاکہ میرا بھی نام آ جائے کہ جنہوں نے ادھر حاضری لگوائی ہے محفل میں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مکان دیکھا جو ایک اچھا بنا ہوا ہے، محل کی طرح بنا ہوا ہے، خوبصورت مکان بنا ہوا ہے۔ حضور نے جب اس کی طرف دیکھا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ حضور نے یہ سنا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آگے تشریف لے گئے۔ وہ صحابی جس کا وہ مکان تھا کچھ دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائی اور ایسے ظاہر فرمایا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوا تو پھر حضور نے یہی طریقہ اپنایا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جس وجہ سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں، میرا دل بر، میرا ماہی، میرا دل کا چین مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے صحابہ سے پوچھا کہ یارو بتاؤ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے، ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ میرے آقا مجھ سے ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک وجہ ہمیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو جس بنا پر جس وجہ سے حضور آپ سے ناراض ہوں۔ تو اس نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور نے تیرا مکان دیکھا تھا اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ اس صحابی نے جب یہ سنا تو گیا اور اپنے مکان کو گرا دیا، ڈھا دیا اور مٹی میں ملا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور جب پھر گزرے تو حضور نے فرمایا، حضور نے دیکھا تو پھر حضور خوش ہوئے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں۔ اس صحابی نے یہ نہیں دیکھا، صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا اتنا پیسہ لگا ہے، میرا اتنا مکان اچھا ہے، میرا خوبصورت محل کی طرح مکان ہے، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کس میں ہے، میرے آقا راضی کس میں ہیں، اس نے یہ دیکھا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو اللہ پاک کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ اے بندے، اے ابن آدم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک تیری رضا ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی نہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے، میں تجھے رلا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ہوگا کیا؟ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی وہی کام کریں کہ جس میں اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے گھر کے اندر کو دیکھنا چاہیے، اپنے باہر کے ماحول کو دیکھنا چاہیے، اور آج خاص طور پر آج کا زمانہ جو ہے نا، جو یہاں پر بیٹھے ہیں اہل علم حضرات، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں حضور پر، حضور کی شان میں کیا کیا لوگ بکواسات کر رہے ہیں،
کیسے کیسے طریقے اپنا رہے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے، لیکن ہمارے جو گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے آقا کی شان پر کس نے کیا گستاخی کر دی ہے۔ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہی انہی کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو ان کے والدین نے کیے ہوتے ہیں، جو ماں باپ نے کیے ہوتے ہیں۔ جب ہم بچپن سے ہی اپنی اولاد کو ایسا ماحول دیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، تو پھر انشاءاللہ بڑے ہو کر ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے اور ہم نے اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے آقا کی شان پر پہرا کیسے دینا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے۔ میں کراچی میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، چھوٹا سا بچہ بالکل 3-4 سال کا، وہ قرآن پاک ایسے پڑھتا ہے بالکل قرات کے مطابق، مخارج کے مطابق پڑھتا ہے، اور ہمارے یہاں پر 5 سال 10 سال 12 سال کے ہوتے ہیں بچے، لیکن ان کو الف با بھی پڑھنا نہیں آتا۔ میں حیران کہ وہ 3 سال کا بچہ ہے، 3-4 سال کا، اور بالکل قاعدے کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے بچے ہو کر ان کو پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہوتا۔ وجہ کیا؟ ماحول کا فرق ہے، تربیت کا فرق ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جن ہے یا کوئی اور چیز ہے، نہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بچے ہیں، لیکن ان کے والدین نے ان کی تربیت اچھی کی ہے، ان کو سکھایا اچھا ہے، ان کو ماحول دیا ہے۔ میں وہاں پر کہتا ہوں کہ اگر کسی نے موجیں کرنی ہے نا، عیاشی کرنی ہے، تو وہ گاؤں دیہاتے میں چلا جائے، گاؤں میں چلا جائے، پنڈ میں چلا جائے، اور اگر کسی نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ شہروں میں آ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاؤں میں تعلیم حاصل ہو نہیں سکتی، مطلب یہ ہے کہ والدین توجہ نہیں دیتے، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں ان کی، اپنے ماحول کو سدھارنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ اچھا آ جائے، ہمارے پاس کاروبار اچھا آ جائے، اولاد کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ابھی بھی پوچھ لیا جائے نا کہ کون سا والدین ایسا ہے، کون سا باپ ایسا ہے جو رات کو آ کر اپنے بچے سے پوچھتا ہو کہ بیٹا آج تو نے نمازیں پڑھی ہیں، بیٹا آج تو نے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی، بیٹا آج تو نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ یہی نہ پوچھنے کی وجہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پتہ نہیں چلتا، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا کام کرنے اور کیا نہیں کرنے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہاں پر پوچھتے ہیں، شہروں میں پوچھتے ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں میں نہیں پوچھا جاتا۔ تو میری آپ سے یہی عرض ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہو نا، ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم کریں۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں حضور کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چل کر اور ان کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔